ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد۔ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ اس کے لیے ایک قرات لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کی مثل ہے، احد کی مثل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی درود پڑھتے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود کے طور پہ پیش کرتے رہیں، اور ڈھیروں ڈھیر نیکیاں اللہ پاک ہمارے نام اعمال میں سبحان اللہ وہ لکھے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد جمیل اتاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام جنید ہے، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بندہ موبائل میں لوڈو کھیل سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے جو گیمز وغیرہ ہیں جو موبائل کی اسکرین پر بھی لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ممانعت ہے۔ مسلمان کو اپنے جو زندگی کے ایام ہیں، لمحات ہیں، وہ نیکیوں میں ہی گزارنے چاہیے، اور اس طرح کے لہو و لعب یہ بعض اوقات انسان کو فرائض، واجبات، ان چیزوں سے روک دیتے ہیں، اور آدمی غفلت میں چلا جاتا ہے کہ وہ فرض کا تارک ہو جاتا ہے، کہیں واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس طرح کے گیمز کے اندر آگے آدمی بہت زیادہ وقت اپنا قیمتی صرف کر دیتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند امور کا استثناء فرماتے ہوئے بقیہ تمام کھیلوں کی ممانعت فرمائی ہے، اور اس بنا پر جتنے بھی کھیل کود ایسے ہیں جن کا ایک مسلمان کو جن سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان تمام کھیلوں سے مسلمان کو بچنے کا حکم۔ اس میں بعض اوقات اپنے گمان تک یہ کہا کہ ذہن فریش ہوتا ہے، اور پھر وہ فریش کیا ہوتا ہے کہ جو جس پڑھائی کے لیے کہتے ہیں کہ ذہن فریش کرنا ہے، وہ پڑھائی بھی مائنس ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ وہ بھی چلا گیا، اور یہ اس میں ایسے لت پڑ گئی، ایسے مشغول ہوئے۔ اور پھر یہ ویڈیو گیم جو موبائل کے ذریعے اس کے اور خطرات اتنے کہ یہ سلسلہ ختم تو ہونے والا نہیں ہے، اس سے آگے مزید پھر آگے اسی میں بھی اب اتنے ہو گئے کہ جوے کی صورتیں آ رہی ہیں، اسی میں ہی پتہ نہیں کیسے کیسے کاموں میں وہ کچھ مشہور گیمز بھی ہوتی ہیں جس کے بارے میں خودکشی والے معاملات، تو پتہ نہیں کیا کیا یہ ہماری جوان بچے جو ہے وہ بچے بچیاں یہ سب اس میں مبتلا ہیں، ایک طرح کے نظر آتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے فوائد اس میں کم اور نقصانات کے پہلو بہت زیادہ ان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شب و روز پر غور کرے، اور ان کو درست طریقے سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی عادت بنائے۔ جی مزید سوال۔ سب سے بارے ایک مسئلہ پوچھنا، باغ ہے لیمو ہے وہ دے دیتا ٹھیکے دے، مطلب زمین کا ہے زمین ٹھیکے دے دیتی ہے، تو اس جڑا ٹھیکیدار نے ادا کرنا۔ باغ دے بارے جی یہی حکم ہے یا فرق ہے کوئی؟ لیمبو دا باغ ہے انہوں مطلب ٹھیکے دے دیتا ہے، بیچیا ہے، تے او دا اوچر ٹھیکیدار نے دینا یا مالک جو جن بیچیا سی انہوں نے دینا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیمو کا انہوں نے کوئی باغ ہے، تو عشر یہ کون دے گا؟ یعنی ٹھیکے پر دینے والا، یا جس نے باغ اگایا یا ٹھیکے پر زمین لی اور خود درخت وغیرہ اور یہ سب؟ اب اگر ایسا ہے کہ زمین کرائے پر دے دی ہے اور اس میں کسی نے فصل لگائی ہے،
تو جو اس فصل کا مالک ہوگا تو عشر اس فصل کے مالک پر ہی لازم ہوا کرتا ہے۔ تو اس صورت میں دیکھ لیں کہ لیموں کے جو بھی مالک ہیں، چاہے وہ مالک زمین ہے، اس نے ٹھیکے پر دیا ہے کہ جتنے بھی مثال کے طور پہ لیموں آئیں گے تو اس کا اتنے پرسنٹ ان کے پاس ہوگا، اتنے پرسنٹ جو ہے وہ جو باغ کی رکھوالی کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کا ہوگا۔ تو جو جتنے کا مالک ہے اس کو اتنے اپنی مملوکہ جو آیا ہوا فصل ہے، کھیتی ہے یا پھل ہیں، ان کا عشر ادا کرنا ہوگا۔ بعض صورتوں میں جو زراعت وغیرہ ہوتی ہے تو یہاں پر بعض صورتوں میں مالک ہوتے ہیں کسان یا زمین جس نے کرائے پر لی ہوئی ہوتی ہے، تو بس وہ اپنا منتھلی یا سالانہ وہ پیمنٹ ادا کر دیتا ہے، کرایہ ادا کرتا ہے، اور جو فصل آ رہی ہوتی ہے وہ فصل لگانے والا مالک ہوتا ہے۔ تو جو فصل آئے گی اس کا عشر اسی پہ لازم ہوگا، مالک زمین پر لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، درختوں کا شاید یہ فرق تھوڑا سا یوں بھی کرنا چاہ رہے ہوں کہ یعنی فصل میں تو یہ ہے نا کہ جیسے بیج خود ڈالا، خود وہ فصل ہوگی، یہ سب درخت اپنی جگہ پہ، اب اس میں جو اس کا موسم ہے اس اعتبار سے آتے ہیں، یعنی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ہاں دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے اور یہ تو سب، اب اس کے اندر جو اب بعض یعنی درخت تو لگے ہوئے ہیں۔ درخت لگے ہوئے ہیں، اب اس کی ایک صورت یہ بھی ممکن ہے کہ جو مالی ہے، باغبانی جو کرتا ہے، اس کو سالانہ اس کی اجرت دے دی جاتی ہے روپے پیسوں میں۔ اب جتنے بھی پھل آئیں گے، جتنے بھی لیموں آئیں گے، تو ان کا مالک، یہ جو باغ کا مالک تھا، اسی کے ملکیت میں سارے پھل آئیں گے، اسی کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ٹھیکے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس باغ کی دیکھ بھال کریں، ان کو وقت پہ پانی دیں، درختوں کی حفاظت کریں، کاٹ چھانٹ کریں، اور ان کی حفاظت کے لیے جو بھی مؤثر ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں۔ اب جب موسم آئے گا اور پھل دینے کا وقت آ جائے گا تو جو پھل آئے گا ان کا آپس میں اگر یہ طے ہے کہ 50% پھل ڈیوائیڈ ہوں گے، یا 25% مالی کو اور 50% جو مالک ہے باغ کا اس کو ملیں گے، تو ہر ایک اپنی ملکیت کے اعتبار سے اس فصل پہ عشر ادا کرے گا۔ اچھا، چاہے پورا کا تو پورے فصل جو آمدنی ہوئی ہے، جو پھل آئے ہیں، یک دم ان سب کا عشر یا حسب شرائط نصف عشر وہ ادا کر دیں، اس کے بعد جو بقیہ بچتا ہے اس کو آپس میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتیان کرام سے میرا سوال یہ ہے کہ عیدین میں جب نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے، تو یہ زائد تکبیریں کیا ہیں اور پھر یہ واجب کا درجہ بھی رکھتی ہیں، ایک زائد بھی اور پھر واجب بھی، تو اس کی برائے کرم رہنمائی فرمائیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ کیا بات ہے، یعنی عید کا ہی سوال کوئی ذہن میں رکھے ہوئے ہیں، اور خیر آگے بقرہ عید بھی آنے والی ہے تو چلیں۔ یہاں پر جو عام 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ فجر کی صورت میں پڑھ رہے ہوں یا پھر ہم 2 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، تو 2 رکعت پڑھنے کا جو عام انداز ہے اس سے ہٹ کر عید کی نماز کے اندر یہ 6 تکبیروں کا اضافہ ہوتا ہے، اور یہ 6 تکبیریں واجب کا درجہ رکھتی ہیں، اور واجب کا معنی یہ ہے کہ اگر ان کو بھولے سے اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اب عید کی نماز میں کثرت کتنی ہے اور قلت کتنی ہے، اس اعتبار سے پھر یہ سجدہ سہو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ حکم ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو 6 تکبیریں چونکہ عام 2 رکعت جس طرح پڑھی جاتی ہیں، ان 2 رکعتوں سے ہٹ کر اس میں کچھ تکبیریں زائد ہیں، جو 6 تکبیریں ہیں، 3 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں یہ تکبیریں جب ہم نماز شروع کر دیتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم جو پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ سے جو قرات کا آغاز ہوتا ہے اس سے پہلے 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں، اور یہ تینوں تکبیر میں اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا ان تینوں تکبیروں کے لیے سنت ہے۔ دوسری رکعت میں یہی جو تکبیرات ہیں، یہ 3 تکبیرات قراءت کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے کہی جاتی ہیں۔ تو اب یہ ان کو اضافی طور پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام
طور پر جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو مقام تکبیر کہنے کے ہیں، جو مقامات تسمیع تحمید ان کے ہیں، وہ اپنے روٹین کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر 6 تکبیروں کا 3 رکعتیں کر کے پہلی اور دوسری رکعت میں یہ اضافہ ہے، اور یہ اضافہ واجب کے درجے میں ہے۔ یعنی یوں اضافہ نہیں ہے کہ جیسے ان کو شبہ ہوا کہ شاید زائد ہیں تو واجب کیسے ہو سکتے ہیں، ہاں، اور واجب زائد کا مطلب ہاں یہ زائد اس اعتبار سے ہے کہ عام روٹین میں جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، بندہ اس میں کاؤنٹ کر سکتا ہے کہ کتنی مرتبہ میں نے 2 رکعت میں اللہ اکبر کہا ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہاں پر بھی 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، لیکن 2 رکعتوں میں جتنے مقامات پہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے عام روٹین میں، ان سے ہٹ کر اضافی طور پر 3 مرتبہ پہلی اور دوسری رکعت میں تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نیت بتانے میں نا مجھے بات ہے کہ میں تو یاد ہے، ایک مرتبہ میں عید میں نیت بتا رہا 6-7 زائد تکبیروں کے، یوں جملہ زبان سے نکل آیا، تو وہ بعد میں مجھے کسی نے بولا بھائی ایک بات کرو، 7 ہیں یا 6 ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو بہت پہلے کے کئی سالوں میں نے کہا دیکھ لیں کہ وہ 7 کو 7 سمجھ گئے، تو یہ بھی جو جب بتائی جاتی ہیں اس وقت بھی ان کو بھی، اور عیدین پہ تو خیر ہر جگہ ہی ایسے کچھ نہ کچھ معاملات ہو ہی جاتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں بعض اوقات امام سے بھی غلطی ہوتی ہے تو پورا سال ہی ایک طرح کے امام کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں، اور اگلے سال آنے تک بھی ان کو یاد رہتی ہے مقتدیوں کو یہ غلطی ہوئی تھی، یہ غلطی ہو، یہ بات ہے ویسے کہ یعنی کہتے ہیں نا کہ درست چیز کو، ایک مرتبہ مؤذن صاحب نے کچھ ٹائم پہلے اذان دینا شروع کی، کچھ ٹائم پہلے، اب وقت تھا، نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، لیکن جو اذان کا وقت ہے وہ ابھی نہیں ہوا۔ جیسے ابتداً وقت چینج کرتے ہیں تو وہ کافی فرق آ جاتا نا، صحیح، اب 8:30 ہے تو پھر بالفرض 8:40 میں اذان ہونی، تو اب 31-32 پہ شروع کی، تو اب اس کو روک دیا کہ ابھی بھائی اتنے لوگ آگے بتانے کے لیے ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا اذان شروع کر دی، ابھی ٹائم ہی نہیں ہوا اذان شروع کر دی۔ تو مؤذن صاحب کہنے لگے کہ دیکھ لو جب اذان دو تو شاید اتنے نماز کے لیے نہیں آئیں گے جتنے یہ بتانے آ گئے کہ یہ کیا کیا، وقت سے پہلے اذان، کہ وقت سے پہلے اذان دی۔ تو ایسے کئی مرتبہ میں اگر کوئی بھول ہو جائے کسی کچھ، تو کوئی غلطی ہے تو اس کو سب بتانے آئیں گے، لیکن اگر درستی کی طرف ہے تو وہ اس بہت کی تعریف نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے اس وقت، اور پھر آتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک خیر فرمائے۔ مزید کچھ SMS پہ بھی سوالات ہیں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ کپڑے پر گڑیا وغیرہ بنانا بیچنا، ایسے کپڑوں کی خرید و فروخت جن پہ گڑیا بنی ہوتی ہیں، کیا کہیں؟ کپڑوں پر جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، تو اس میں جو کپڑے بنانے والا ہے، جو کپڑے پر اس طرح کی تصاویر بناتا ہے، چھاپتا ہے، یا بعض صورتوں میں ان کی کڑھائی ہوتی ہے جس میں چہرے کے نقوش، آنکھ، ناک، کان، یہ منہ، یہ بالکل اگر چہرہ جن چیزوں پر مشتمل ہے وہ چیزیں اگر نظر آتی ہیں تو یہ چہرہ ہے، اور تصویر میں ممنوع اصل چیز چہرے کی ہی ممانعت ہے، ٹھیک، تو یہ بنانا جائز نہیں ہے، اور ایسے تصویروں والی چیزیں بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ جن میں واضح تصویریں اور تصویر ہی مقصود ہے تو پھر ایسی چیز خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ تو باقی رہا یہ کہ اگر مقصود کپڑا ہے اور اس پہ ضمنی طور پہ تصویر چھپی ہوئی ہے، اسٹیکر لگا ہوا ہے، اور مقصود اصل میں کپڑا خریدنا ہی ہے تو پھر کپڑا خریدنا جائز ہے، لیکن اس طرح کے بیبی بابا سوٹ خریدنے سے بھی بچنا ہی چاہیے کہ جس میں جاندار کی تصویریں بنی ہوں۔ نہیں، یہ تو آپ کہہ رہے بچنا چاہیے، یعنی اس کو خرید لیا، کپڑا ہی مقصود ہے، لیکن کپڑے میں بھی جب تصویر واضح ہے تو اس کو پہنائیں گے کیا والدین؟ اس سے بچنے کا حکم ہے کہ کپڑے اس طرح کے جس میں جاندار کی تصویر بالکل واضح ہے، ایسی تصویریں پہننے سے، لباس کو ایسے پہننے سے بچنے کا ہی حکم ہے۔ اور اگر نماز کے اندر ایسا کپڑا پہنا کہ جس میں جاندار کے چہرے کی تصویر بالکل واضح ہے، اب وہ چاہے سامنے ہو یا بیک پہ کمر پر ہو، تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کہ اب جو تصویر پہنی ہوئی ہے یہ تصویر گویا ایک لٹکی ہوئی ہے، صحیح۔ اور ایک قابل تعظیم ایک موقع ہے تصویر کو جسم پہ۔ اس میں بھی دیکھا جائے گا پوری تصویر ہے یا صرف سر کی ہے یہ؟ ہاں، اس میں بھی پھر کچھ فرق ہوگا کہ اگر وہ مکمل قد ہے جس میں سر سے لے کے پاؤں تک مکمل جسم کے ساتھ چہرے کی تصویر ہے، یا صرف چہرہ ہے، تو کراہت کے اعتبار سے پھر فرق آئے گا کہ بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی، بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی، اچھا، اس میں لیکن کراہت سے بہرحال یہ صورت خالی نہیں ہوگی۔
اس میں جو گڑیا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں، تو ان میں بات ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو عجیب قسم کے بھالو ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں، یہ ہے کہ جس طرح کے بچے نہیں پائے جاتے، اس طرح کے کوئی بچے کی تصویر نہیں ہے، لیکن جانوروں میں بھی کوئی جانور پایا جاتا ہو تو وہ تو ہوگا. اب دیکھیں یہ چیز کہ اس جیسا چہرہ دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک، انسانوں میں، جانوروں میں، انسانوں کہیں میں کسی میں، تو یہ فارمولہ یہ نہیں ہے کہ اس جیسی کوئی چیز دنیا میں ہے یا نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جس کو دیکھنے پر لگے کہ یہ اس وقت ایسی چیز بنی ہوئی ہے کہ جو زندہ تصور ہو رہی ہے، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں زندگی والے جو آثار ہیں وہ ہیں، جیسے مسکرانا. اب یہ مسکراہٹ ایک جاندار چیز وہی کی ایک کریں. علامت ہے، یا کوئی جانور ہے لیکن وہ جانور اس انداز کا ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے. اگر تصویر ایسی ہے جس میں اس تصویر کو دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت مردار ہے، مرا ہوا ہے، تو ان کی تصویر کی ممانعت نہیں ہے. ایسی تصویر کہ جس میں تصویر کو دیکھنے سے لگے کہ یہ کسی زندہ چیز کی تصویر بنائی گئی ہے، تو اس کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. ویسے نارمل جو گڑیا اور اس طرح کی چیزیں بچوں کے کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، اس پہ کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو کھیلنے کے لیے جو اس طرح کی چیزیں عام طور پہ کھلونے پلاسٹک وغیرہ کے ہوتے ہیں، تو ان کی خرید و فروخت کی شرعاً پھر اجازت ہے. لیکن بہرحال تصویر بنانے والے جو لوگ ہیں، جو کھلونے بناتے ہیں تصویر پر مشتمل، ان کا یہ فعل گناہ ہے. اس طرح کے افعال سے انہیں اجتناب لازم ہے. سوال ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جھکنے کا کیا طریقہ ہے؟ رکوع میں جھکنے کا، بیٹھ کر اگر نماز پڑھ رہے ہیں. بیٹھ کر اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، جیسے اتحیات کی حالت میں لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس میں حکم یہ ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جب سوال ہوا تو آپ نے رکوع میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کتنا جھکنا چاہیے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اتنا سر جھکائے کہ گھٹنوں کی سیدھ میں سر آ جائے. تو یعنی اتنا سر جھکائے کہ گھٹنے جو ہیں ان کی سیدھ میں یہ سر آ جائے، اتنا آدمی سر جھکائے. بعض لوگ رکوع میں اتنا سر جھکا لیتے ہیں کہ وہ سجدے کی مقام تک ان کا سر ہوا میں جھکا ہوا ہوتا ہے. تو بعض اوقات وہ یعنی آدھے بیٹھے ہیں، اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ جسم کو اٹھا لیتے ہیں اور آگے کی طرف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک تکلف والی بات ہے. تو جب 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل بیٹھ کر پڑھے جا رہے ہیں تو اتنا ہمیں جھکنا ہے، اتنا آگے سر کرنا ہے کہ گھٹنوں کے محاذی، گھٹنوں کی سیدھ تک سر آ جائے. یہ گھٹنے، یہ بیٹھ کر یہ سجدے. بیٹھ کر جب نماز پڑھی. اچھا، جو اشارے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کرسی والے جیسے ہیں، تو اس میں تو اتنا جھکنے کی ان کو ضرورت نہیں، کہ کیونکہ ان کو سجدے کے لیے بھی تو جھکنا ہے. جی جی. تو اب اگر رکوع کے لیے اتنا جھکیں کہ وہ گھٹنوں کے برابر آ جائیں، تو پھر سجدے کے لیے اور ان کو جھکنا پڑے گا. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں جو سجدہ حقیقی نہیں کر سکتے، جن پر سجدہ زمین پر کرنا دشوار ہے، اتنا دشوار کہ سجدہ کرنے میں سخت ترین تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا مرض بڑھ جاتا ہے، تو پھر شریعت مطہرہ نے انہیں ان افراد کو رعایت دی ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہ کریں. اب ایک صورت اور ہے کہ زمین پر ایک بالش جتنا کوئی اونچی کوئی چیز رکھ دیں، اگر اس پر بھی وہ سر رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو انہیں اس پر سر رکھ کر سجدہ کرنا ہوگا. اور اگر کوئی اتنے پر بھی قادر نہیں ہے تو پھر انہیں سجدہ حقیقی کرنا ان سے ساقط ہے. اب وہ سجدہ حکمی کریں گے، یعنی اشاروں میں سجدہ کریں گے. اور سجدوں میں اشارے میں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے گردن کو انہوں نے جھکانا ہے، سر کو جھکانا ہے. اب اس سر کو جھکانے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رکوع بھی کرنا ہے، صحیح، تو اور سجدے بھی کرنے ہیں. تو رکوع میں اگر ہلکا سا سر جھکا لیا، یہ رکوع کی ایک علامت ہو گئی. سجدے میں جتنا رکوع میں سر کا اشارہ کر کے یوں جھکایا تھا، سجدے میں اشارہ تھوڑا سا اور زیادہ نیچے کریں، ٹھیک، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ 3 مرتبہ اس نے سر جھکایا ہے، کون سا رکوع تھا، کون سا رکوع تھا، کون سے سجدے تھے. ہاں، سجدے میں پھر 2 دفعہ ہے نا، تو سجدے میں 2 مرتبہ ہے، تو 1 مرتبہ رکوع کے لیے جیسے اتنا اشارہ کر لیا، اور جب سجدے کا مرحلہ آئے تو تھوڑا سا اشارہ زیادہ جھکا لیا. اچھا، کمر چونکہ جھکتی ہے ساتھ، تو اگرچہ اس اشارے سے نماز پڑھنے والے کے لیے یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ سر جھکتا ہے، کمر بھی کچھ جھکتی ہے، تو اس میں بھی اگر کمر اس طور پر کہ یہ یاد بھی رہے کہ بھی یہ سجدہ کر رہا ہوں،
تو کمر بھی ساتھ جھکا لیتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں سر بھی تو اتنا جھک ہی رہا ہے. سر اصل تو چیز ہے سر کو جھکانا. ٹھیک. سجدے میں اصل تو سر ہے. جب سر زمین پہ رکھا جاتا ہے تو جسم بھی جھکتا ہے. تو اب اشارہ اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر باڈی میں کمر میں بھی جھکاؤ آ رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ جو ہاتھ یوں ہوا میں پھیلا دیتے ہیں سجدے وہ نشانی شاید یعنی یہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں گے رکوع کے سجدے کے لیے رکوع کرتے وقت, اور جب سجدے کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہوا میں ہاتھ کو, تو یہ ہوا میں ہاتھ کا پھیلانا اشاروں میں نماز پڑھتے ہوئے یہ کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو اس چیز سے اجتناب کریں. اپنے ہاتھ کو آپ بھلے تحیات والے مقام پر جیسے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے ہیں تو رکوع میں جس طرح آپ نے گردن جھکائی اور سجدے میں تھوڑا سا اشارہ زیادہ کر دیں. ہاتھوں کو ہوا میں فضا میں اس طرح خالی پھیلانے کی کوئی حکم بھی نہیں ہے اور ایسا کہیں تذکرہ بھی نہیں ہے, تو اس عمل سے بچنا چاہیے. کرسی پہ پڑھنے والوں کو ایک یہ ہوتا ہے کہ ان میں بعض اوقات بھولنے کا معاملہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے, ہم دوسری نماز جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ابھی بیٹھے ہیں ابھی کھڑے ہونے ہیں, تو ایک ارکان کو اس انداز سے ادا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہیں ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ یوں ہی اتحیات میں تو انہوں نے ہاتھ یوں کیے ہوئے ہیں تو یوں, اور یہ اتنا ہی ہے. اب ان میں بھول کے چانسز کافی بڑھ جاتے ہیں اگر یہ بالکل پوری توجہ نہیں کریں گے. اچھا, اس میں اگر اتحیات میں ہاتھ رکھنے ہیں فوراً تو ان میں کیا ہم یوں تصور کریں گے کیا ہوگا؟ یعنی جیسے ہم قیام والے کو تو سمجھاتے ہیں کہ کھڑے ہونے کے قریب ہوا, کہاں تک پہنچا, پھر یہ پھر پیچھے. اس نے اتحیات میں ہاتھ رکھنے ہیں اور اس نے باندھ لیے, پھر فوراً اس نے ہاتھ نیچے کر دیے. کیا اس کی غلطی کا ازالہ کیا ہوگا؟ مسئلہ تو پہلی دفعہ ہی سامنے آیا ہے. مجھے بھی ایک بہت ہی ڈیپ میں جب ایک بزرگ نے کہا, میں نے کہا یار یہ واقعی کبھی اس پہ غور نہیں کیا اس طور پر جو جس کی طرف یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ یہ تو بیان کرتے ہیں کہ کھڑے ہو گئے قیام کی طرف آپ گئے, پھر آپ یعنی ایک نارمل مسئلہ تو جیسے ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور آپ 4 رکعت کا بتا دیں پھر اس کے ساتھ 4 رکعت اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک نارمل آدمی جو تندرست ہے جو رکوع سجود کرتا ہے قیام کرتا ہے, تو اس میں اگر وہ 2 رکعت پہ اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے تو اگر وہ اتحیات میں بیٹھنا بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے, اگر مکمل کھڑا ہو گیا تو اب اس کے اوپر سجدہ سہو لازم. اب یہ دوبارہ اتحیات کے لیے واپسی نہیں آئے گا. صحیح, چونکہ مکمل کھڑا ہو چکا ہے واپسی نہیں آئے گا, آخر میں سجدہ سہو کر لے. اور اگر اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ یہ ابھی بیٹھا ہے اور یہ اب اٹھنے والی پوزیشن بنا رہے ہوتے ہیں نا, جس میں دونوں پاؤں انگلیوں پر کی پوزیشن بن جاتی ہیں, انگلیاں مڑی ہوئی ہوتی ہیں, بعد میں اس طرح پنجوں پہ بیٹھ گیا, پنڈلیاں سیدھی نہیں ہوئی, ابھی یہ اٹھنے کی پوزیشن بناتا ہے, یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے. یعنی بیٹھا ہوا ہی تھا, اب سنت کے مطابق بیٹھ جائے, پاؤں بچھا کے بیٹھ جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا, تحیات پڑھے گا اور پھر آگے اپنی تیسری چوتھی رکعت پڑھ کے نماز کمپلیٹ کر لے گا. اچھا, ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہونے کی پوزیشن بنا رہا ہے اور ابھی کمر میں جھکاؤ باقی ہے, گھٹنوں میں فولڈنگ سسٹم باقی ہے, ابھی بھی یاد آ گیا تو حکم میں بیٹھ جائے اور سجدہ سہو اس پہ لازم نہیں ہے. جو مکمل کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے اس میں سجدہ سہو لازم, اس میں سجدہ سہو لازم ہو جائے گا جو کھڑے ہونے کے قریب ہے, جو نہیں جو کھڑے ہونے کی کھڑا ہو چکا اس پہ سجدہ سہو لازم. جو بیٹھنے کے قریب ہے یعنی ابھی گھٹنے فولڈ ہیں اس میں نہیں, اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے اور حکم میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور جو صورت ایسی ہے کہ جس میں دونوں پاؤں کھل چکے ہیں یعنی گھٹنے سیدھے ہو چکے ہیں, صرف کمر میں خم باقی ہے اور اب آدمی کھڑے ہونے کی پوزیشن میں جا رہا ہے اور یاد آ گیا تو اس کو حکم ہے کہ یہ سجدے میں دوبارہ اتحیات میں بیٹھ جائے. اب یہ چونکہ کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہو چکا تھا تو اب یہ سجدہ سہو کرے گا, اتحیات میں بیٹھے گا بھی, سجدہ سہو بھی کرے گا تاخیر کی وجہ سے. لیکن جو مکمل کھڑا ہو چکا ہے, کمر بھی سیدھی ہو چکی ہے, تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اب تیسری چوتھی رکعت کنٹینیو پڑھتے رہے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا, نماز درست ہو جائے گی. یہ تو معاملہ تھا. لیکن یہ بھی اگر واپسی آتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اب یہ بھی اگر واپسی آ گیا, جو کھڑا ہو چکا ہے تیسری رکعت میں, اگر یہ واپسی آ جاتا ہے تو گناہ گار ہوگا. سجدہ سہو تو باہر صورت لازم ہو چکا ہے اس کے اوپر, جو بھولے سے اس نے ایک واجب چھوڑا اس کی وجہ سے. اب یہ تو حکم ہے جو قیام رکوع سجود کر سکتے ہیں. اب جو آپ کا سوال یہ ہے کہ جو بزرگ ہمارے 4 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں, جی ہاں, اب 4 رکعت سنت پڑھنے میں انہیں دوسری رکعت کے 2 سجدے کے اشارے کرنے کے بعد اب انہیں اتحیات میں بیٹھنا ہے.
یعنی ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھ کے اتحیات پڑھنا شروع کرنا تھی، لیکن اتحیات پڑھنے کے بجائے انہوں نے ہاتھ باندھ لیا اور اب سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو اب یہ بظاہر تو صورت یہی ہے کہ یہ ہیں تو بیٹھے ہوئے، لیکن ان کا بیٹھنے کی پوزیشن میں ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ سٹارٹ کر دینا یہ علامت ہے کہ یہ قاعدے سے نکل کے قیام والی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اگرچہ قیام ان کے اوپر بیٹھ کر ادا کرنے سے ہی وہ قیام کا معاملہ ادا ہو رہا ہے، لیکن اصل جو اشارے میں قیام آگے جو اشارے کی اصل جو چیز آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جا چکے، ایک رکن سے، یعنی جو قاعدہ تھا اس رکن کو چھوڑ کر اب یہ ہاتھ باندھ کے سورہ فاتحہ جیسے انہوں نے سٹارٹ کی تو یہ رکن بدل گیا، اب یہ قیام والے رکن کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اب حکم ان کو یہی ہوگا کہ یہ اپنی نماز کو کنٹینیو رکھیں، یعنی اب تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں، چوتھی پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اب یہ ہے کہ صرف ہاتھ رکھا، جو ہاتھ اتحیات کی صورت میں رکھنے تھے گھٹنوں پہ، ابھی ہاتھ باندھا ہی ہے، پڑھا کچھ بھی نہیں ہے، یاد آ گیا تو فوراً ہاتھ اتحیات کی جگہ پہ ہی رکھیں۔ ابھی سمجھو اتحیات کا ہی موقع ہے اور یہ اتحیات پڑھیں، اپنی نماز کو درست جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ کافی، یعنی اس کی صورتیں یعنی کب واپسی آئے کب نہیں آئے، اور یہ تو ایک نارمل مسئلہ بیان کیا۔ ابھی جو امامت والے ہیں کہ جس میں یہ کھڑا ہونا پھر قریب ہے پھر بعید ہے، پورا کامل کھڑا ہو چکا امام، تو لقمے دینے کے بھی کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ بعض صورتیں کہ جہاں لقمہ دینا جائز ہی نہیں، اور لقمہ دے دیا وہاں پر تو وہ نماز اپنی بھی توڑ بیٹھے گا، امام اگر لقمہ لے گا تو امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، اور پھر دیگر کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں۔ جمیل صاحب آپ نے جو بیان کی 3 صورتیں آپ نے بیان کی نا، جی، مکمل کھڑا ہونا، کھڑے ہونے کے قریب اور بیٹھنے کے قریب، لقمہ ان تینوں صورتوں میں چاہوں گا کہ یعنی مقتدی پہلی صورت میں جو دے گا جہاں پہ بیٹھنا ہی جائز ہے، ابھی بالکل پنجوں پر ہی تھا اور کھڑے ہو رہے ہیں، تو ایسی صورتیں اس میں، اور پھر کھڑے ہونے کے قریب اور پورا کھڑا ہوں، کیا حکم بنے گا اس میں؟ جو پہلی صورت ہے جس کے اندر آدمی اب کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے اور گھٹنوں میں فولڈ سسٹم ابھی باقی ہے، تو اس صورت میں امام کو حکم ہے کہ اتحیات میں ہی بیٹھے۔ تو جب امام کو حکم ہے اتحیات میں بیٹھے اور امام کو یاد نہیں آ رہا اور ابھی امام بیٹھنے ہی کے قریب ہے، تو مقتدی لقمہ دیں تاکہ امام اتحیات کے لیے واپسی بیٹھ جائے۔ تو یہ لقمہ دینے کا موقع ہے، اور ایک موقع لقمہ دینے کا یہ ہے کہ امام اب قیام کی طرف پہنچتا جا رہا ہے، قیام کے قریب ہو چکا ہے لیکن مکمل کھڑا نہیں ہوا، امام کو حکم یہ ہے کہ وہ واپسی اتحیات میں بیٹھ جائے۔ تو جن مقامات پر امام کو واپس آنے کا حکم ہے، مقتدی اس مقام تک امام کو پہنچتا دیکھیں تو وہ لقمہ دے کر ان کی اصلاح کر سکتے ہیں امام صاحب کی۔ اور ان کا اس موقع پہ ان پہلی اور دوسری صورت میں لقمہ دینا یہ جائز ہے، بلکہ جن مقتدیوں کو اطلاع ہو رہی ہے کہ امام سے یہ غلطی ہو رہی ہے ان پہ تو لازم ہو جائے گا کہ امام کو فوری طور پہ لقمہ دیں، بالخصوص جو قریب والے جن کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسٹیک ہو رہی ہے اور امام پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا اس وجہ سے، اگر اس میں مزید تاخیر ہوئی تو ان پر لقمہ دینا بھی لازم ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ کہ امام جب مکمل طور پہ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے قاعدہ اولیٰ چھوڑ کر، تو اب مقتدی لقمہ نہیں دیں گے، اب امام کا خود واپسی آنا جائز نہیں ہے۔ تو جب امام کے لیے اتحیات میں آنا جائز نہیں مکمل کھڑا ہونے کے بعد، تو ان مقتدیوں کا لقمہ دینا بھی اس موقع پر جائز نہیں ہوگا۔ اب لقمہ دینا شرعی اعتبار سے ایک طرح کا کلام ہے، صحیح۔ اب ہم نماز میں امام کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ حضرت والا اتحیات میں بیٹھ جائیں، حضرت والا بھی کھڑا ہونا ہے، تو ہم یہ گفتگو تو نہیں کریں گے، لیکن ہم امام کو توجہ دلا رہے ہوتے ہیں انہی کاموں کی، آپ کو بیٹھنا ہے، توجہ ہم یہی دلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اردو میں بولیں گے، اپنی مادری زبان میں بولیں گے، یا بالفعل عربی ہی زبان میں بولیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے ہمیں تکبیر یا اس طرح کے کوئی کلمات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو کلمات عبادت پہ مشتمل ہیں، ان کلمات میں جیسے سبحان اللہ یا اللہ اکبر، ایسے کلمات جس سے امام کو پتہ چل جائے کہ مجھ سے مسٹیک ہو رئی ہے۔ رکوع سجدہ ایسا بھی نہیں کہہ یہ نہیں کہیں گے، اور رکوع یا ارکع اسجد قم، یہ الفاظ نہیں کہیں گے۔ اچھا، اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، اس طرح کی کلمات کہیں گے تاکہ امام کو اپنا جو مقصد جہاں وہ غلطی کر رہا تھا وہ یاد آ جائے۔ تو اب یہ کلام بھی گویا کلمات عبادت پر مشتمل ہیں۔ ٹھیک۔
تو اس طرح ہماری جو توجہ امام کو دلانا تھی وہ مقصد بھی پورا ہو گیا، اور دنیاوی کوئی کلام بھی، یعنی جو عام گفتگو ہماری ہوتی ہے وہ گفتگو بھی نہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ناموں کے ذکر کر کے ہم نے امام کو یاد بھی دلا دیا۔ تو لقمہ دینے کے بھی بڑے مسائل ہیں، بعض لقمے بڑے بے محل ہوتے ہیں، جہاں پر لقمہ دینے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے، اس کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی ہے، اور امام صاحب نے اگر ایسا لقمہ لے کر وہ تیسری رکعت کے لیے مکمل کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت میں قعدہ کیا نہیں تھا، تو اب اگر کسی کے لقمہ دینے کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کون سے شخص کا لقمہ لیا؟ جس نے اپنی نماز توڑ دی، اپنی نماز توڑ تو ایسے شخص کی بات ماننے سے امام کی بھی نماز ٹوٹ گئی، اور مسائل در مسائل۔ امام کی نماز صرف اکیلے کی نہیں ٹوٹتی، پوری قوم کی نماز کو چونکہ وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ان سب کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ بعض اوقات امام کا یہ مسئلہ بتانا بھی لوگوں کے لیے، وہ سامنے والا کہتا ہے میں نے تو آپ کو بتایا ہے، الٹا مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے سمجھدار ہیں، مسئلہ بھی پتہ ہے کہ لقمہ غلط دیا اس بندے نے۔ اب وہ انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، آخر میں سجدہ صاحب کیا، سلام پھیرا اور اعلان کیا کہ نماز ہماری ہو چکی ہے، البتہ جس صاحب نے لقمہ دیا تھا وہ اپنی نماز دہرا لیں، ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اب وہ بعض اوقات وہ سامنے سے کہہ رہا تھا میں نے تو غلطی بتائی ہے، میں ہی دہرا لوں نماز، یعنی ایک تو سب بتا نہیں رہے تھے، میں نے غلطی بتائی۔ تو یہ مسائل سمجھنے چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی امام صاحب، کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کے مطابق آپ کیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہماری ذہنوں میں اتنی وسعت ہونی چاہیے، امام بھی انسان ہے، وہ کوئی الگ سے کوئی اور نہیں ہے۔ یہ اتنی کتابوں میں مسائل، یعنی یوں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں اس حوالے سے کہ امامت میں غلطی اور خطا واقع ہوئی، قرات میں خطا واقع ہوئی، یہ کتنے مسائل جمیل صاحب اس میں بیان ہوئے ہیں، اور کئی صورتیں اس کی بیان کہ اگر امام نے یہ کیا تو مقتدی یہ کریں، یوں کریں، کہاں مقتدی امام کا ساتھ دیں کہاں نہ دیں، بالفرض۔ اب جنازے کی نماز ہے، اب جنازے کی نماز ہے، 4 تکبیریں ہیں، اب 4 تکبیریں یہ تو فرض اور رکن، یعنی یوں ہے کہ اگر ایک تکبیر بھی کم ہوئی تو نماز جنازہ وہ نہیں ہوئی، وہ نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ اب اگر 4 سے زائد کے اندر امام ہے، 4 کے بعد بھی امام تکبیر کہہ دے، اب 5ویں کی طرف جا رہا ہے، 6ٹھی کی طرف جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اب کیا کریں گے مقتدی اس صورت میں؟ اب چونکہ وہ اضافی چیز ہے، اب مقتدیوں پہ لازم نہیں ہے، لیکن جنازہ ہو جائے گا، نماز جنازہ ادا ہو جائے گا، جنازے کی ادائیگی اس طرح وہ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے بھی کئی مسائل وہ درپیش ہو جاتے ہیں۔ بہرحال کافی ہم نے امام اور مقتدیوں کے حوالے سے گفتگو کی، کچھ اور بھی ویڈیوز والے تھے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر کسی پر زیادہ سجدہ تلاوت واجب ہو کیا وہ بیٹھ کر سکتا ہے؟ جی، ہم نے سجدہ تلاوت کا تو بہت تفصیلی ڈیٹیل سے پچھلے سلسلے میں یہ حکم بیان کیا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر شروع کرے اور سجدہ کر کے فوراً پھر کھڑا ہو جائے۔ اب اگر کافی زیادہ سجدے ہیں تو بیٹھے بیٹھے کر لیں۔ سجدہ تلاوت بیٹھ کر بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن جس کو اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر ہی سجدہ تلاوت ادا کرے، کھڑا ہو کر قبلہ رو باوضو ہو کر، یہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، تسبیحات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی کھڑا ہو جائے۔ تو بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ جو اس پہ قادر ہے اسے چاہیے یہی کرے۔ اب اگر کوئی یوں بیٹھ کر بھی اگر وہ سجدہ تلاوت ادا کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ جو ثواب کھڑے ہو کر سجدہ تلاوت کرنے پر حاصل ہونا تھا وہ بیٹھ کر سجدہ تلاوت کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ فرق آ جائے گا، چونکہ عبادت کے معاملے میں جتنی مشقت اور زحمت اٹھائیں گے اتنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی بلا عذر بھی سجدہ تلاوت ایک ہی لازم ہوا تھا وہ بھی بیٹھ کے کر لیتا ہے تو بھی جائز ہے، اور جس پہ بکثرت سجدہ تلاوت لازم ہے وہ بھی اگر بیٹھ کر سجدہ تلاوت ادا کرتا رہے تو اس طرح بھی سجدہ تلاوت اس کے ادا ہو جائیں گے۔ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گی، جی ٹھیک ہے۔ سوال ہے کہ اگر پیسے گھر کے لیے جمع کیے ہوئے ہوں، گھر بنانا ہے اور دن بھی حج کے فارم بھرنے کے آ جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ رقم کتنی جمع ہوئی ہے؟ آیا اتنی اماؤنٹ ہے کہ جتنی اماؤنٹ سفر حج کے دوران استعمال میں آئے گی، اتنی اماؤنٹ ہے کہ جو دوران سفر ان کے اوپر جو واجب نفقہ ہے اپنے گھر والوں کا، تو اپنے بعد سفر کے دوران گھر والوں کے لیے اتنا مال و اسباب بچے گا کہ جو ان کے لیے کفایت کرے گا نان نفقے کے اعتبار سے،
تو پھر ان کے اوپر حج کے دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں حج لازم ہو جائے گا. البتہ اماؤنٹ ہی 5-6 لاکھ روپے ہے اور فی زمانہ 5-6 لاکھ روپے سے حج ادا نہیں ہو سکتا. نہ حج ہوگا نہ گھر ہوگا. جی اس میں تو پھر زکوٰۃ ہی ادا کریں اور قربانی آ رہی ہے قربانی بھی کریں. قربانی واجب ہو جائے گی, زکوٰۃ لازم ہو جائے گی, صدقہ فطر لازم ہو جائے گا. تو اس طرح کے احکامات ہوں گے. تو ابھی اپنی جو کنڈیشن ہے, مالی استطاعت کتنی ہے, تو یہ دارالفتہ اہل سنت تشریف لا کر یا فون پر دارالفتہ اہل سنت کو کہ اس مفتیان کرام کو آپ ڈیٹیل بتائیں گے انشاءاللہ. آپ کو خاص کر آپ کے بارے میں جو حکم شرع ہوگا انشاءاللہ آگاہ کر دیا جائے گا. جی ناظرین کرام, آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے, علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.